مرحبا مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وقال تعالی کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، اسی طرح زمین و آسمان ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، پانی ہے. یہ تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں. لیکن دیگر حیوانات میں اور انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی فرق رکھا ہے وہ ہے علمہ البیان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بولنے کا ملکہ، اس کی طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے جو کسی اور دوسری مخلوق کے حصے میں نہیں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں شریعت کے احکام کا مکلف بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں اپنے بندوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے احکام کے تعمیل کی تلقین کرتے ہیں اور بار بار اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں خاص مقصد کے لیے آیا ہے. انسان اس دنیا میں شتور بے مہار کی طرح نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے گا، کھائے گا، پیے گا اور چلا جائے گا اور مٹی ہو جائے گا، پھر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بطور امتحان بھیجا ہے. یہ ساری زندگی انسان مسلسل امتحان میں ہے جس کا سامنا اسے قیامت کے دن کرنا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کو وہ اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو کچھ بھی اس نے اپنی زبان سے بولا ہوگا وہ سب کا سب بھی اس کے اپنے سامنے موجود ہوگا. اور قیامت کے دن انسان کو زبان سے بولنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، کہ آج ہم انسان کی زبان پر تالا لگا دیں گے، اس کے اعضاء و جوارح بولیں گے. انسان کا ہاتھ بولے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، انسان کا پاؤں بولے گا کہ میں کہاں گیا تھا، انسان کا کان بولے گا کہ میں نے کیا سنا تھا. اور جو کچھ انسان ساری زندگی بولتا ہے وہ سب کا سب ایک ایک حرف لفظ محفوظ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ تم زبان سے بولتے ہو وہ سب کا سب ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے. انسان کے سامنے جب کیمرہ ہوتا ہے یا یہ کہ اس کی بات ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ بولنے میں بڑا محتاط ہوتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ بات بہت دور تک جائے گی اور دیر تک باقی رہے گی. تو ہمیں اس سے زیادہ مستحضر رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ سب کا سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس ریکارڈ ہونے میں کوئی کمی، کوئی نقص نہیں، اور وہ ختم ہونے والا نہیں، ڈیلیٹ ہونے والا نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کر دیے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم جو بھی کچھ 24 گھنٹے اور ساری زندگی کرتے ہیں وہ سب کا سب ان کے رجسٹروں میں محفوظ ہو رہا ہے. ایسے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، عظیم الشان احسانات فرمائے ہیں، لیکن زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اس کا کوئی بدل نہیں. بہت سارے وہ لوگ جو اس دنیا میں بولنے سے معذور ہیں، جن کی قوت گویائی ختم ہے، انہیں دیکھ کر ہمیں اس نعمت کا احساس کرنا چاہیے کہ کتنی عظیم نعمت ہے. اگر انسان کے پاس بولنے کی طاقت نہ ہو تو وہ اپنی مراد، اپنی حاجت کیسے دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے؟ اور انسان کو ملی ہوئی یہ زبان گرچہ 2 انچ کی ہو لیکن اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ یہ بڑے بڑے جھگڑوں کو لمحوں میں ختم کر سکتی ہے، اور یہ تھوڑی ہی دیر میں امن و سکون کو بالکل برباد کر سکتی ہے. اس زبان کے اندر ہر طرح کی طاقت موجود ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق اللہ فینا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. تمام تر اعضاء صبح صبح میں
زبان کو کہتے ہیں، اس کے سامنے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا ذرا خیال رکھنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اگر تو صحیح سلامت ہے تو یہ تمام تر اعضاء سلامت ہیں، اور اگر تو نے کچھ گڑبڑ کی تو پھر یہ تمام تر اعضاء بھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں، کیونکہ چھوٹی سی زبان یہ بول کر اندر چھپ جاتی ہے، پھر اس کی تمام تر مصیبت انسان کے تمام تر اعضاء کو جھیلنی پڑتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ انسان کی زبان کی جو سائز ہے، اس کا جو وجود ہے وہ تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کا یہ جرم ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها الى النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، کہ انسان بہت سی مرتبہ کوئی ایسا جملہ زبان سے بول دیتا ہے کہ بولنے سے پہلے کوئی غور و فکر نہیں کرتا، اس ایک جملے کو بولنے کی وجہ سے انسان کا درجہ اتنا گھٹ جاتا ہے کہ وہ جہنم میں اتنے نیچے چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نیچے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اے انسان کیا تجھے پتہ نہیں کہ ہم نے تجھے دو آنکھیں دی، ہم نے تجھے بولنے کے لیے زبان دی، ہم نے تجھے دو ہونٹ عطا فرمائے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے دل دیے، دماغ دیا، کان دیے، یہ تمام تر اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ انسان اور بطور خاص مسلمان کی ساری زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اس کو جتنے صحیح مقصد میں استعمال کیا جائے یہ دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیاب مومنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو نماز میں خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بیہودہ گوئی سے، لغو کاموں سے دور رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیہودہ گوئی سے، بیکار کاموں سے، جس میں دنیا اور آخرت کا کوئی نفع نہ ہو، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھے، کیونکہ انسان کو اور بطور خاص مسلمان کو ملی ہوئی زندگی اس کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اسی پر موقوف ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں اور جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ انسانی اعضاء میں سے تمام تر اعضاء میں سب سے زیادہ گناہ اگر کسی عضو سے ہوتا ہے وہ زبان ہے۔ اکثر خطایا ابن آدم من لسانی، اکثر و بیشتر گناہ زبان سے ہوتے ہیں، چاہے وہ غیبت ہو، چغل خوری ہو، جھوٹ بولنا ہو، جھوٹی گواہی دینا ہو، گالی دینا ہو، یہ تمام تر گناہ صرف اس ایک چھوٹی سی زبان سے ہوتے ہیں۔ اس زبان کو اگر چاہے تو انسان اللہ کی بندگی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اسی طرح دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر چاہے تو اسی زبان کے ذریعے سے اپنے لیے بنجر بھی اگا سکتا ہے، خاردار وادیاں بھی اگا سکتا ہے، اور اگر چاہے تو وہ پھول بھی کھلا سکتا ہے۔ بہت سی مرتبہ زبان سے نکلا ہوا ایک کڑوا جملہ انسان کو ساری زندگی کے لیے اپنے دوست و احباب سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے دور کر دیتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان سے لگا ہوا زخم کبھی منتمل نہیں ہوتا، اس کے گھاؤ کبھی نہیں بھرتے۔ اگر لکڑی سے، ہاتھوں سے پٹائی کے بعد کسی انسان کو کوئی زخم لگ جائے تو ایک نہ ایک دن وہ زخم تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگا ہوا دکھ درد وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ انسان کو جب بھی وہ بات یاد آتی ہے تو اس کا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی علامت بتائی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو جنت میں داخل کریں گی؟ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما يدخل الجنہ، تو آپ نے فرمایا التقوی وحسن الخلق، پرہیزگاری اور اچھے اخلاق۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا وما اکثر ما يدخل النار، کہ کون سی چیزیں انسان کو جہنم میں داخل کریں گی؟ تو آپ نے فرمایا الاجوفان الفم والفرج، کہ انسان کی زبان اور اس کی شرمگاہ یہ زیادہ تر انسانوں کو جہنم میں داخل کریں گی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں سوکن تھی، کچھ بات چیت ہو گئی، تو
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، کہ تم نے اتنی خطرناک بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی اور اس کا ذائقہ بھی بدل جائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرہ او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ یا تو خاموش رہے یا بھلی بات بولے۔ غلط بات بولنے سے، کسی کے خلاف بکواس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ کسی کو زبان سے گالی دینے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فاسق ہونے کی علامت ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، کہ جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پائی، یعنی غیر ضروری گفتگو سے، کسی کی غیبت چغل خوری کرنے سے جو آدمی بچا رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو اور اپنے گناہ پر تم شرمندہ رہو، پشیمان رہو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا یا معاذ الا اخبرک بملاک ذلک قلت فقلت بلا یا رسول اللہ، اے معاذ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ بالکل آپ بتائیں۔ فاخذ بلسانہ، تو آپ نے اپنی زبان پکڑی اور پھر فرمایا کف علیک ھذا، کہ اس زبان کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس پر ہمارا مؤاخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے پھر فرمایا هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ جہنم میں جو لوگ زیادہ تر جائیں گے وہ اپنی انہی زبانی غلطیوں اور خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور جو انسان غیبت میں، چغل خوری میں، بدگوئی میں، بد زبانی اور بد کلامی میں مشغول رہتا ہے، ایسے لوگوں سے پھر اچھے لوگ بچنے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے کہ جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان سے دور رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا اتدرون من المفلس، کیا جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ صحابہ اکرام نے وہی جواب دیا جو اس بات کا جواب ہو سکتا تھا، یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، کہ غریب تو وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کہ میری امت کا غریب وہ آدمی ہے کہ جو قیامت کے دن نمازیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا نہا خون بہایا ہوگا اور کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ فَيُقْعَدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پھر لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دلوائیں گے، اس آدمی کی نیکیوں سے ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا، اور اگر اس آدمی کی جس نے زندگی میں رہتے ہوئے خوب نمازیں پڑھی تھی، خوب زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کیا تھا، اگر اس آدمی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس آدمی کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اور عام طور سے جب آدمی بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک اہم سبب ہے غصہ۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے زبان سے بولتا ہے، گالی دیتا ہے اور طرح طرح کے برے کلمات بولتا ہے۔ اس لیے جب آدمی کو غصہ ہو تو وہ یا تو خاموش ہو جائے یا یہ کہ وہ دوسرے کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لے تاکہ وہ بد زبانی سے محفوظ رہے۔ غصے ہی کے نتیجے میں آدمی کی ذات سے ایسے بہت سارے کام سرزد ہو جاتے ہیں جس کو بولنے کے بعد آدمی بعد میں بہت پچھتاتا ہے۔ زبان سے ہی غصے میں آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، اپنے گھر والوں کو گالیاں دے بیٹھتا ہے، حالانکہ بعد میں اسی پر وہ پشیمان اور شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے غصے کے وقت اپنے آپ کو اور بطور خاص اپنی زبان کو قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ زبان کا ایک بہت بڑا گناہ جھوٹی گواہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں متعدد بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، تو آپ نے فرمایا اس میں الشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنا، اور پھر آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔
اسی طرح انسان زبان سے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، آنے والے گاہک کو کسی چیز کے بارے میں جھوٹے اوصاف بیان کرنا، عیبوں کو چھپا کر اس کی بلا وجہ کی خوبیاں بیان کرنا، یہ اور اس میں جھوٹی قسمیں کھانا، یہ بھی زبان کا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح آدمی کسی کو بلا وجہ کا جھوٹا اطمینان دلانے کے لیے بھی جھوٹی قسمیں کا سہارا لیتا ہے۔ انسان زبان سے غیبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کیا جانتے ہو اتدرون ما الغیبہ؟ صحابہ اکرام سے پوچھا کیا جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ و رسول اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا، یہ غیبت ہے۔ صحابہ اکرام میں سے پھر کسی نے سوال کیا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ جو بات میں بول رہا ہوں اگر وہ اس کے اندر موجود بھی ہے، وہ برائی اس کے اندر موجود بھی ہے جو میں بتا رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ان لم یکن فی فقد اغتبتہ وان لم یکن فی فقد بہتہ، اگر وہ برائی اس کے آدمی کے اندر موجود ہے تب تو غیبت ہے، اگر وہ اس کے اندر موجود ہی نہیں تب تو یہ بہتان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کر کھانا۔ زبان سے ایک بہت بڑا گناہ بہتان تراشی کا ہے، کہ آدمی بلا وجہ کسی پر بھی جھوٹا الزام لگائے، بہتان لگائے۔ چغل خوری کرنا یہ زبان سے ہونے والا بہت بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، ان کے چغل خور آدمی یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اپنے مسلمان بھائی کو بطور خاص اور کسی بھی انسان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح آج کل جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس جھوٹ میں اس زبان ہی کا سارا کردار ہے۔ حضور نے فرمایا تھا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو سے فرشتے بھی ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے اور جھوٹ کے قباحت اور مذمت و برائی بیان کی ہے، لہذا یہ تمام تر وہ گناہ ہیں جو زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو اس بات کا استحضار ہو کہ زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ یہ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، تو انسان پھر اپنے آپ کو زبان کے گناہوں سے بطور خاص بچا سکتا ہے اور اس زبان کو صحیح مقصد میں استعمال کر کے دنیا اور آخرت میں اپنے لیے بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔